بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سینٹرل پریس کلب نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے اور جہاں بھی شخصی یا شہری آزادیوں کی بات ہوئی وہاں پہ آپ نے ہمیشہ سول سوسائٹی کا اور بالخصوص وکلا کا ہمیشہ ساتھ دیا، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج چونکہ جو امپارٹنٹ ایشوز تھے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل بار ایسوسیشن جو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن اور نمائندہ بار ایسوسیشن ہے، اس کے پریزیڈنٹ اور اس کی بار انتظامیہ کی طرف سے آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آگامی اجلاس کیا سینٹرل بار ایسوسیشن میں۔ آج 10 بجے دن ہمارا اجلاس تھا جو تقریباً 11:30 پونے 12 بجے ختم ہوا، اور اس میں متفقہ طور پہ قرارداد بھی ہم نے پاس کروائی۔ اور بنیادی بات یہ تھی کہ ایک خاصے عرصے سے ایک سازش کے تحت آزاد کشمیر جوڈیشری پر مختلف طرف سے، چاہے وہ سیاستدان ہوں اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو سوشل میڈیا کے ذریعے آزاد کشمیر عدلیہ کی تزلیل کی جاتی رہی ہے۔ بالخصوص حالیہ اس مہینے سے قبل بھی آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کی جانب سے جب جوڈیشری پر مختلف پبلک پلیسز میں اجتماعات میں ان پر اٹیک کیا گیا، تو اس صورتحال میں وہاں پہ جو ہوا وہ سب نے دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں جب بھی کوئی ذمہ دار حکومت کا شخص ہو، اس کو گفتگو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں ایک ایسے شخص کو بار سے جو ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی امارات ہے اس کے باہر تک احتجاجی ریلی بھی نکالیں گے اور اظہار یکجہتی بھی کریں گے اپنی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو آج کا ہمارا اجلاس ہوا اس میں متفقہ طور پہ یہ بات بھی فیصلہ ہوا ہے، تو ہم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہفتے جو ہمارا کمنگ سیٹرڈے ہفتہ، اس میں ہم نے پورے آزاد کشمیر کے صدور اور جنرل سیکرٹری کو آزاد کشمیر کے صدور جنرل سیکرٹری مظفر آباد میں ہم نے کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہفتے کے روز سیکنڈ ٹائم ہماری پریس کانفرنس بھی ہوگی، متفقہ لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جوڈیشری جو اس وقت باوقار جوڈیشری ہے اور اس کی جو فیصلہ جات ہیں اس کی مثالیں آپ پاکستان میں کسی وکیل کے ساتھ ملیں، کسی ریٹائرڈ جج کے ساتھ ملیں، تو سارے لوگ ان کے فیصلہ جات کی مثالیں دیتے ہیں اور کوڈ کرتے ہیں۔ ہماری ورلڈ ناؤنڈ جوڈیشری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس جوڈیشری آزاد کشمیر کی جوڈیشری کے خلاف سازش کرے اور اس کو ڈیفیم کرے۔ تو ہم نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے اور اس پر بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ حالیہ دنوں میں پاکستان میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں اس میں جس طرح فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور جس طرح وہاں پہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، نہ صرف اس سے ہمارے قومی اداروں کا وقار مجروح ہوا بلکہ پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان نے اس سارے معاملے پہ جس قدر اس کے سوشل میڈیا پہ اس کے جو ان کا میڈیا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس میں جس طرح ہماری پوری دنیا میں جب رسائی ہوئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہاں سے نکل کے اظہار یکجہتی کے لیے باہر چوک تک جائیں گے پاک فوج کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر ہمارے قومی اداروں کا اگر وقار مجروح ہوتا ہے، ہمارے قومی ادارے بے توقیر ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو تمام احباب کا بہت شکریہ۔ تو اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ سر ججمنٹ ہوتی ہیں ان پہ بات بھی کی جاتی ہے، آپ نہیں سمجھتے جس ٹائم آپ جا رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ بےزتی کریں گے چیزیں جو آج بھی تک بھی آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں سیٹرڈے جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ حالات پاکستان میں اسی طرح کہیں گے یہ حالات کیس عدالت میں چل رہے ہیں اس کو کس طرح نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے فیصلہ نہ ہو، لیکن ایک شخص کو جس کو عدالت نے سزا دی
اب وہ اس عدالتی جو ججمنٹ ہے اس پہ تو وہ بات کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی شخص کو، کسی جج کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ذہنی مریض ہے، یا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کرپشن میں ملوث ہے۔ اگر اس کے پاس ثبوت ہیں، وہ سابق پرائم منسٹر ہے تو وہ ثبوت پیش کرے، اس ثبوت کی روشنی میں جو کارروائی ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، آئین موجود ہے، ہمارا انٹرم کنسٹیٹیوشن ہے، اس میں ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کو اڈاپٹ کریں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو ریفرنس لے کے آئیں کسی جج کے خلاف، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کسی بدعنوانی کا ایشو ہے، اگر اس کا کوئی ذہنی مریض ہے۔ مجھے تو معذرت کے ساتھ ذہنی مریض تو ہمارے وہ پرائم منسٹر صاحب لگتے ہیں جن کی کسی بات میں کوئی رابط ہی نہیں ہوتا، گفتگو کوئی اور فرما رہے تھے، اچانک ان کے ذہن میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بات دیکھیں، جب وہ پبلک پلیسز پہ جب وہ وہاں پہ بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہم نے زیرو ٹالرنس رکھی، چونکہ یہ معاملہ براہ راست عدالتوں کا اور ایک شخص کا تھا، لیکن جب عدالت نے اس کو سزا دی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سارے لوگ وہاں موجود تھے، جب اس کو چیف جسٹس صاحب نے 3 بار پوچھا کہ آپ کو ٹائم چاہیے، آپ اس کا جواب تحریری طور پہ دینا چاہتے، تو اس شخص کو اگر وہ اس کو اوپن کورٹ میں کنفیشن نہ کرتا نا، جب ایک آدمی قتل کرتا ہے، وہ اس کو جب استفسار اول میں جج پوچھتا ہے یہ الزام درست ہے تو وہ کہتا ہے درست ہے، تو اس کے بعد جج کے پاس کون سا آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اس کو سزا نہیں دے گا؟ تو جب ایک بندہ کنفیشن کرتا ہے قانون کے مطابق تو اس کے پاس جج کے پاس کون سا آپشن ہے کہ وہ اس کو یا تو اسپیئر کرے گا یا پھر اس کو پلنٹی دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پلنٹی اس کو دی گئی ہے، سزا دی گئی ہے، وہ کم ہے، اس پہ بھی ہم اوپر جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں اس کی انہانسمنٹ کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ عدالتی فیصلوں پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو بھی ہماری لیگل ٹیم جو ہے لیگل ایڈ فراہم کر رہی ہے، بلکہ ملک کے بہترین وکیل جو ہے پاکستان سے بھی وہ سلیمان اکرم ریاض صاحب کو لے کے آ رہا ہے، باقی لوگوں کو لے کے آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باوقار ادارے، آزاد کشمیر کے باوقار اداروں پہ اس طرح کے اٹیکس کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ جناب سر دوبارہ ایک سوال ہے، ذرا ریپیٹ کر دیجیے۔ سردار تنویر الیاس اور ان کے وکلاء نے بارہا عدالت میں یہ اپنا موقف پیش کیا ہے کہ عدلیہ کے پاس سزا دینے کا اختیار تو ہے لیکن ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار کسی صورت ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے، اور وہ اسی موقف پہ جو سپریم کورٹ میں اپنا یہ موقف پیش کر رہے تھے کہ سزا کو کالا رنگ بیشک قرار نہ دیا جائے، لیکن جو 30 سیٹ والا نوٹیفکیشن اس کو کینسل کیا جائے، یہ ہائی کورٹ کی جو سیکشن میں نہیں آتا۔ تو بحثیت قانون دان اس پہ ہماری ایجوکیشن کرتی ہے کہ کیا ایسا واقعی ہے یا اس بات میں بھی داروگوئی سے کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، معاملہ ابھی سب جوڈیشل سپریم کورٹ میں اپیل میں گئے ہوئے ہیں، اس پہ کومنٹس کرنا بالکل مناسب بات نہیں ہے، لیکن جو بات آپ نے کی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے اس میں بڑا واسٹ، انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ 6 منتھ کی پنشمنٹ ہے، اس میں ڈسکریشن بھی ہے، وہ اس میں جو پنشمنٹ اس کو ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے آپ سے یہ گزارش کی، کم ملی ہے، اس کو انہانس ہونا چاہیے، چونکہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اب ایک آدمی جو سرے عام کسی عدالت کو کہتا ہے، جج کو کہتا ہے میں تمہارا دھواں نکالوں گا، تو پھر عدالتیں تو اس طرح دیکھیں نا، یہ عدالتیں باوقار ہیں تو ہمارے ملک کے اندر ایک توازن برقرار ہے۔ جب عدالتیں بے توقیر ہوں گی، جب عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ جنگل کی طرح ہو جائے گا، جس کا جی چاہے گا کسی کو پکڑ کے لوٹ لے گا، کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالے گا، کسی کو قتل کرے گا۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم نے یہ بات آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم اس کی انہانسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کم یہ اس کو سزا ہی کم دی گئی ہے۔ تو باقی جو بات آپ نے کی، ابھی سپریم کورٹ میں جب سب جوڈیس ہے معاملہ، وہاں سے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اگر یہ کوئی ایسا قانونی نقطہ رہ گیا تو اس میں تو ابھی گنجائش موجود ہے۔ کوئی اور بات کوئی دوست کرنا چاہے؟